مشرق وسطی کی صورتحال کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے سائے ایک بار پھر گہرے ہو گئے ہیں۔ الصبح اسرائیلی طیاروں کے ایران پر فضائی حملے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ ایران کے شہر اصفہان، خرج، شیراز اور تبریز میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، خبر رساں ایجنسی کے مطابق تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی شیرین ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں متعدد فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فضائی کارروائی ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران پر حملوں کے لیے عراقی حدود کا استعمال کیا اور امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ متعدد اسرائیلی طیارے بغداد کی حدود سے ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ بغداد میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کو یہ جو ہے سلسلہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، مشرق وسطی میں جنگ کے سائے ایک بار پھر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فواد۔ اور اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہم جو سٹیٹمنٹ سامنے آتے تھے امریکی صدر کی جانب سے، جو سٹیٹمنٹس اسرائیل کی جانب سے سامنے آتے تھے، خدشہ تھا، ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن دوبارہ جنم نہ لے۔ اور اب بہرحال اس حوالے سے مزید بھی جیسے ہی ڈیٹیلز سامنے آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ تو خیر اب سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی ناظرین کو بتائیں، اس سے پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل میں حملے کیے گئے اور ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، اور جس کے نتیجے میں کئی علاقے جن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی، ویجولز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، دیکھیں ساتھ ساتھ۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، وسطی اسرائیل میں دھماکے ہوئے، اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں گھس گئے اور اسرائیل میں فوجی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بتایا گیا سیز فائر معاہدے میں تمام محاذوں پر جنگ بندی ضروری تھی۔ پاسداران انقلاب نے اپنا موقف یہ بتایا، اسرائیل فوری طور پر جنوبی لبنان پر حملے روکے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ جب تک لبنان میں بھی مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی، یعنی کہ ایران کا موقف یہ ہے کسی ایک جگہ نہیں بلکہ مکمل طور پر جنگ بندی اگر نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے اٹیک ہماری جانب سے ہوتے رہیں گے، یعنی کہ لبنان کا محاذ اسرائیل نے گرم کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ریاکشن میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر شیرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا موقف ہے یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کرنے سے منع کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے حالیہ حملے کا فوری جواب نہ دیں۔ امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات مکمل ہونے کے لیے کچھ وقت دیا جائے، اور وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کوئی ہونا چاہیے، رزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے۔ جتنی زیادہ آپ دیر کریں گے یہ کمپلیکیٹڈ معاملات آپ کو یاد ہوگی ٹیلی فونک گفتگو بھی کہ امریکی صدر نے اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرف سچویشن نہیں جائے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل ہو۔ تو امریکی صدر نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران پر حملوں میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، یعنی کہ یہ جو اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اس میں امریکہ کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا۔ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کو یقین ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالیہ حملوں سے معاہدے تک پہنچنے کا عزم متاثر نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے شیرین، انہوں نے یہ خبردار کیا ہے کہ ایران ڈیل ناکام ہوئی تو کمانڈوز حملہ کر دیں گے، یعنی ایران کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی سخت ناراض ہیں، بہت زیادہ وہ ناراض ہیں، کھری انہوں نے سنا دی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ نتن یاہو کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ یہ بھی ساتھ میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ میں پالیسی فیصلے نتن یاہو نہیں میں کرتا ہوں، یعنی کہ نتن یاہو کو انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی ہے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹیلی فونک کنورسیشن میں بھی انہوں نے نتن یاہو کے ساتھ بڑا سخت رویہ اپنایا اور ان کو میڈ بھی قرار دیا، پاگل بھی قرار دیا۔ تو اور اب ایک بار پھر انہوں نے نتن یاہو پر اپنے عزائم واضح کر دیے۔ اور جی دیکھیں، اب صورتحال جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون نارمل بھی جب تھوڑا بہت ہوا سیز فائر کے حوالے سے بھی، تب بھی جو میڈیشن کا رول ہے نا وہ کبھی نہیں رکا۔ اور جی گلگت بلتستان انتخابات کی بات کر لیتے ہیں۔ 24 جنرل نشستوں پر ووٹنگ کے حوالے سے جیسا کہ کل بھی دن بھر سامان اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھا، ووٹوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے، اور اب تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے جناب۔ 24 میں سے 13 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آ گئے ہیں، جن کے مطابق 6 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور 2 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ایک نشست مجلس وحدت المسلمین کو ملی ہے۔ 4 آزاد امیدوار کامیاب
ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ ابھی تک بلتستان میں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سازی کس طرح سے ہوتی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی پر جیالے بھی خوب جشن منا رہے ہیں. اسکردو میں رات گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے حامیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور ان کا نکلنا بنتا تھا، چونکہ بڑی زبردست مہم چلائی تھی بلاول بھٹو زرداری نے. اسکردو میں آصفہ بھٹو زرداری بھی وہاں پر موجود تھیں، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت موجود تھی، اور اب چونکہ ان کو کامیابی ملی ہے تو پارٹی نغموں پر کارکنان نے خوب رقص بھی کیا. تو جناب گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری ایسا کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حکومت سازی کے لیے کوششیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا عوام کے بھرپور اعتماد پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو 6 نشستیں وہاں پر ملی ہیں اور اب حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آگے آئے گی. بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. ظاہر ہے آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور پھر بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جہاں پیپلز پارٹی کا جشن ہے تو ظاہر مسلم لیگ نون بھی کیسے پیچھے رہے. GBA 2 گلگت میں نون لیگ کے حفیظ الرحمان کامیاب ہوئے اور لیگی کارکنوں کا جشن سامنے آیا. پارٹی ترانوں پر وہ بھی جھومتے رہے. تو پیپلز پارٹی نے کس طرح سیلیبریٹ کیا ہم نے آپ کو دکھایا، نون لیگ نے کیسے سیلیبریٹ کیا یہ بھی دیکھتے ہیں. جناب گلگت بلتستان انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. کوئکلی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں GBA 4 نگر سے پیپلز پارٹی کے محمد علی کی بات کر لیں. محمد علی اختر جو کہ 7670 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. اسلامی تحریک کے محمد ایوب وزیری یہاں سے 6566 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویجولز بھی 7670 ووٹس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے علی اختر ہیں کامیاب ٹھہرے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب 6566 ووٹ کے ساتھ ایوب وزیری ہے جو کہ دوسرے نمبر پر ہے. نگر 1 GBA 4 کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے. بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے ہمارے پاس اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے. وہ ہے GBA 5 نگر PP کے ذوالفقار علی مرزا 2628 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں، جبکہ MWM کے ریاض اکبر 2394 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. تو GBA 5 نگر 2 کا یہ اور ایک اور جو ابھی کا رزلٹ ہے فواد وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ ہے GBA 6 ہنزا کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے، اور کل 88 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ ہے مکمل رزلٹ ہے. 6390 ووٹس کے ساتھ آزاد امیدوار ہیں. نیک نام کریم یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں 6390 ووٹوں کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر ٹھہرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امتیاز الحق 5417 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. GBA 6 ہنزا اور کل 88 پولنگ سٹیشن کا یہ رزلٹ ہے، یعنی کہ مکمل رزلٹ ہے، اور یہاں سے آزاد امیدوار GBA 6 سے بازی لے گئے ہیں. ہنزا سے آزاد امیدوار نیک نام کریم یہاں سے بازی لے گئے ہیں 6390 ووٹس کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر امتیاز الحق پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے 5417 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر. اور ایک اور نتیجہ ہے ہمارے پاس غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے GBA 11 کھرمنگ